اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ تم اپنے کسی دشمن کو دشمنی کا جواب دشمنی سے نہ دو، ادفع باللتی ہے احسن، اچھائی سے دفاع کرو تو کیا ہوگا؟ فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے وہ تمہارا جگری دوست جیسا بن جائے گا۔ تو ایک طرف تو اس سے فائدہ یہ ہے فاعف عنہم واصفح سے کہ آپ کی کہ جو اخلاق حسنہ ہیں ان کی معراج ظاہر ہوگی کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب درگزر سے کام لے رہے ہیں، تو اس کا اثر ذرا بھی اگر کسی کے اندر احساس ہوگا تو کچھ اثر ہوگا اس کا، دوسرے لوگوں کو بھی یہ پتہ چلے گا کہ عفو درگزر کتنی اچھی صفت ہے۔ یہ اصل میں بعد میں جب ان کی شرارتیں انتہا کو پہنچ گئیں اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ قتل کی سازشیں انہوں نے تیار کی تو پھر ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، لیکن شروع میں ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنے کی تلقین کی گئی تھی، اور یہ بھی فرما دیا کہ ان اللہ یحب المحسنین، عفو درگزر کریں گے آپ تو یہ احسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا من الذین قالوا انا نصارى، یہ تو یہودیوں کا حال تھا، اور اب ان لوگوں کا دیکھ لو جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے، ان سے بھی ہم نے میثاق لیا تھا، اخذنا میثاقهم، ان کا بھی یہی معاملہ ہوا کہ فنسوا حظا مما ذکروا به، انہوں نے بھی بلا دیا اس نفع کو جو وہ حاصل کر سکتے تھے ان باتوں سے جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، وہی بات جو یہودیوں کے لیے کہی گئی تھی وہی نصرانیوں کے لیے بھی کہی گئی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے، نصارہ کے اس عمل کی وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان آپس میں دشمنی اور بغض لگا دیا ہے قیامت تک، بغض پیدا کر دیا، اور یہ قیامت تک رہے گا، یعنی نصرانیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض۔ یہ اس لیے اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے مراد در حقیقت یہ ہے کہ ان کے مختلف فرقے ہیں عیسائیوں کے، اور ایسے فرقے ہیں کہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن، ایک دوسرے کے کسی بھی طرح روادار نہیں، جیسے مثلا پروٹسٹنٹ ہے، نیا فرقہ پیدا ہوا، رومن کیتھولک ہے، پرانا فرقہ ہے، ان دونوں کے درمیان جنگوں کی ایک متناہی داستانیں ہیں، کس طرح ان کے درمیان جنگ ہوتی رہی ہے آپس میں، اور اسی طرح اور فرقے ہیں، کئی فرقوں کا ایک غیر متناہی سلسلہ ہے نصرانیوں کے ہاں، تو ان کے درمیان وہ بغض۔ اب یہ جو آج لوگوں کے سامنے شاید ایسی بات آتی ہے کہ بھائی جتنے عیسائی ہیں اب یورپ میں، امریکہ میں، وہ تو بڑے صلح صفائی سے رہ رہے ہیں، کوئی آپس میں نہ لڑائی ہے، نہ جنگ ہے، نہ کچھ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ وہ جو اپنے آپ کو آج عیسائی کے نام سے پکارے جاتے ہیں، حقیقت میں ان میں سے اکثریت تو وہ ہے جو لا مذہب ہے، کوئی مذہب، کسی مذہب کی حقانیت کے وہ قائل نہیں ہے، یا ایسے ہیں جو کہتے ہیں مذہب ہے تو اچھی چیز مگر اس کام کے لیے ہے تاکہ اس سے آدمی سکون حاصل کرے، اس میں حق باطل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کو اگر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اس سے سکون ملتا ہے، نماز پڑھ لے۔ کسی کو بت کے سامنے کھڑے ہو کر ڈنڈوت کرنے میں مزہ آتا ہے، اس میں سکون ملتا ہے، وہ کر لے۔ یہ سب مذہب ہے، سب برحق ہے۔ تو بہت سے لوگ اب نام ان کا عیسائی لیکن حقیقت میں وہ عیسائی نہیں ہے، اور جہاں تک جو اصلی عیسائی ہیں ان کے درمیان، فرقوں کے درمیان اب بھی مخاصمت موجود ہے، اور آگے بتایا باری تعالیٰ نے کہ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب بتا دے گا
وہ کام جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی آخرت میں سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا اور ہمارے آپس میں جو دشمنیاں تھیں اس کا کیا نتیجہ نکلا.